اور محرم شریف کا مہینہ ہے، اس لیے یہ علامہ نبیل صاحب نے بڑا ہمارے اوپر ایک کرم کیا کہ ہمیں ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت دونوں کا موقع عطا فرمایا۔ اور میں علامہ نبیل افضل صاحب کو یہ ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں اور ان کی میں تحزیز کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسے نوجوانوں کو دیکھ کر بڑی مسرت ہوتی ہے کہ یہ پچھلے ہفتے میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے جو لڑکے درس نظامی کی کلاس میں وہ بیٹھتے ہیں، صرف نحو وغیرہ پڑھ رہے ہیں، میں نے ان کو دکھایا، اتفاق سے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی آ گئے۔ میں نے کہا دیکھو کہ یہ نوجوان اسی ملک میں پیدا ہوا، یہی اس نے علم دین حاصل کیا اور علم دین پڑھ کے پھر اس نے ایک ادارہ قائم۔ چونکہ محرم کا مہینہ ہے اور مجھے فرمایا ہے علامہ نبیل صاحب نے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہونا چاہیے، تو میں ان کا ذکر خیر صحابہ کرام کی زبان سے آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ کرام اہل بیت سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ایک گروہ یہ مس کنسپشن اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتا ہے کہ صحابہ میں اور اہل بیت میں معاذ اللہ نفرت تھی، عداوت تھی، ایک دوسرے کو برا سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں ان کے دل صاف نہیں تھے۔ صحابیوں نے اہل بیت کا حق مار لیا، ابو بکر صدیق نے باغ فدق کھا لیا اور خلافت ان کا حق تھا، مولا علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو وہ انہوں نے چھین لیا۔ اور پھر جناب یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے امیر معاویہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان کو شام میں امیر لگایا، پھر ان کے بعد ان کے بھائی امیر معاویہ امیر بن گئے، ان کا بڑا وہاں مضبوط ہولڈ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یزید آ گیا، اور پھر واقعہ کربلا ہو گیا، اور علی اصغر شہید ہو گئے اور علی اکبر شہید ہو گئے۔ یہ سارا سلسلہ کہاں سے چلا ہے کہ عمر نے امیر معاویہ کو اور ان کے بڑے بھائی کو شام میں لگایا، اور پھر ان کا وہاں مضبوط ہولڈ ہوا، پھر یزید آیا، پھر واقعہ کربلا ہوا، تو یہ سارا نہ وہ ان کو امیر بناتے اور نہ پھر یزید آتا اور نہ واقعہ کربلا ہوتا، تو یہ شہادت علی اکبر اور شہادت علی اصغر ان سب کا ذمہ دار عمر ہے، اور عمر کو ابو بکر نے بنایا جی، تو یہ ساری ذمہ داری ادھر لے کر جاتے ہیں، وہ واقعہ کربلا کے ذمہ دار ہیں۔ تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کو اس مسند پر مولا علی نے بٹھایا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو اس مسند پر کس نے بٹھایا؟ حضرت علی اور مرتضیٰ نے بٹھایا جی، اور تمام خاندان بنو ہاشم نے ممبر پر ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے لوگوں کو دکھایا۔ تو پھر ذمہ داری پھر مولا علی پر بھی ڈالو، جنہوں نے بیعت کی، جنہوں نے ان کو امام مانا، جنہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، پھر وہ بھی ذمہ دار بنتے ہیں کہ نہیں بنتے جی؟ تو یہ کیسی حماقت ہے۔ بہرحال میں قرآن پاک کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ قرآن پاک کا ایک ذوق ہے میرا قرآن پاک پڑھنے کا، الحمدللہ میں حافظ ہوں، اور قرآن پاک پڑھنے کی ایک برکت ہوتی ہے کہ قرآن پاک پڑھا جائے تو محفل میں ایک لطف و سرور آتا ہے، اور اگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ فضیلت سب سے پہلے بیان کی جائے جو خود رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمائی، آغاز یہاں سے کریں، صحابہ کرام کی بھی بات کریں گے، انہوں نے اہل بیت کی کیا شان بیان کی ہے وہ بھی کریں گے، لیکن آغاز رب العالمین کے کلام سے کرتے ہیں کہ قرآن اہل بیت کی کیا شان بیان فرماتا ہے۔ اس لیے میں نے وہ آیہ مبارکہ منتخب کی ہے بطور عنوان۔ سورہ آل عمران میں تیسرے سپارے میں رب العالمین نے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور واقعہ یہ تھا کہ ہجری 9 میں
कौन सी हिजरी? 9 हिजरी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से 1 बरस पहले, 1 साल पहले ये वाक़या हुआ कि निजरान एक इलाका है, मैं वहां गया हूं, ये सऊदी अरब के इधर में है, साउथ सऊदिया में। वहां के लोग आए, ईसाई आए। मैं सऊदी अरब में 1 साल रहा हूं। आप सोचने लगे होंगे कि आप वहां क्या करने गए थे। जी, तो मैं सऊदी अरब में 1 बरस रहा हूं और मैं वहां इसलिए गया था, बाद में बात आ गई कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का एहसान है, मैं एक बंदा मिस्कीन हूँ। मुझे अपने जो मैं कुछ हूँ वो मैं जानता हूँ, लेकिन बहरहाल मैंने हिफ्ज़ करने के बाद किरात सबा पढ़ी। किरात सबा, ये बहुत कम लोग हैं जो किरात सबा के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। किरात सबा कुरान पाक की 7 किरात हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को 7 किरात में नाज़िल फरमाया और अमूमन कुर्रा हजरात जो किरात करते हैं वो रिवायत हफ्स है, और रिवायत हफ्स जो है ये किरात सबा का 14वां हिस्सा है, 14वां हिस्सा है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी किरात सबा पढ़ी, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई फख्र नहीं है। अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ फरमाए, आमीन, और जो कुछ पढ़ा है अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो सऊदी अरब से अरबी आए पाकिस्तान में, ये 1983 की बात है। तो कहने लगे कि यहाँ हमें कुर्रा चाहिए, वहाँ सऊदीया में कुरान पढ़ाने के लिए, कुरान पढ़ाने के लिए कुर्रा चाहिए, क्योंकि पहले वहाँ कुछ कारी पाकिस्तान के गए थे, उन्होंने काम किया बड़ा अच्छा, तो एक अच्छा रेफरेंस बना। तो उन्होंने कहा कि मजीद पाकिस्तान से कुर्रा जो है उनको स्पॉन्सर करना चाहिए। तो वो पाकिस्तान में आए और उन्होंने मुख्तलिफ मदरसों में जाकर इंटरव्यूज लिए, और किसी न किसी तरीके से मेरा भी इंटरव्यू हो गया। और मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी थी कि मैं दौरे तालिब इल्म में ही अरबी ज़बान अच्छी बोल लेता था, अरबी बोल लेना। तो मैंने उनको अरबी में इंटरव्यू देना शुरू किया, वो बड़े खुश हुए। उनको बताया भी गया कि तुम वाबी हो, ये सुन्नी है और ये तुम्हारे अकीदे का नहीं है। तो उन्होंने मेरी अरबी से खुश होकर कहा, पता ही मैं किधर चल पड़ा हूँ, तो उन्होंने मेरी अरबी गुफ्तगू से खुश होकर कहा, वो नजरान से बात चल पड़ी। जी, मैं अपने सॉरी, मैं जो है ना इसको ख़त्म करता हूँ। कुरान पाक की बात चली थी। उन्होंने कहा कि ये बेशक सुन्नी सही हमारे अकीदे का नहीं है, लेकिन बाकी जिन लोगों को हमने सेलेक्ट किया है उनमें उनको अरबी नहीं आती, और इसको अरबी आती है। एक बंदा कम अज कम होना चाहिए जो कि तर्जमानी कर सके और इनको समझा सके। तो इसको हम जरूर साथ में रखेंगे, कोई बात नहीं, हम इसको चल कर ठीक कर लेंगे। उनका ख्याल था कि हम इसको चल के वहां ठीक कर लेंगे, तो कोई नहीं, सुन्नी है तो ये ठीक हो जाएगा, इसको हमने जरूर ले जाना है। तो मेरे अरबी बोलने ने वो मुझे सेलेक्ट किया और हम वहां चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। और 1 साल मैंने वहां काम किया, और शाह फैसल जो सऊदी अरब के बानियों में से है, उसका बेटा उस इलाके का गवर्नर था, खालिद बिन फैसल। उसने पाकिस्तान से आने वाले कुर्रा की अपने हाउस में, दारुल इमारत में हमारा उन्होंने इस्तिकबालिया रखा, माशाअल्लाह, शाह फैसल के बेटे ने। और उनमें से कोई बोलने वाला नहीं था कि हम यहाँ क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं, किसने हमें बुलाया है। तो वहां मैंने 10 मिनट खड़े होकर अरबी में उनका सपासनामा पेश किया कि हमें कुरान पाक पढ़ाने के लिए बुलाया गया है और इंशाअल्लाह हम कुरान पाक की यहाँ खिदमत करेंगे। तो शाह फैसल के बेटे ने वहां खड़े होकर कहा था, मुझे आज तक उसके अल्फाज याद हैं। उसने कहा कि अय्युहल इख्वतुल अरबी, अरबी लोगो, या अहलल अरब, हाज़िही लना आर, हाज़ा लना आर, ये हमारे लिए शर्म का मकाम है। उसने कहा नाज़ल अल कुरान फीना, कुरान हमारे अंदर नाजिल हुआ। व अल यौम जा अन्नासु मिनल खारिजी लियुअल्लिमूना किताब अल्लाह,
آج دنیا باہر سے ہمیں عربیوں کو قرآن سکھانے آئی ہے، نازل ہمارے اندر ہوا اور ہمیں قرآن سکھانے کے لیے باہر سے لوگ آئے، یہ بڑی شرم کا مقام ہے۔ اور واقعی جب میں نے پڑھانا شروع کیا مجھے ایک مسجد میں انہوں نے اپوائنٹ کر دیا، مسجد منحل اس کا نام تھا، آج تک مجھے اس کا نام یاد ہے، مسجد منحل، وہاں مجھے مقرر کر دیا گیا۔ تو عربی بوڑھے، کوئی 50 سال کا کوئی 60 سال کا، 2 کلاسیں تھیں، ایک بچوں کو، چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے اور ایک بزرگوں کو پڑھانے کے لیے۔ چھوٹے بچے تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے تھے، لیکن بزرگ طبقہ قرآن پاک لے کر آ جاتا اور میرے سامنے بیٹھ جاتا، اور بڑی کوشش کی، میں نے پورا زور لگا دیا، ان کا تلفظ میں درست نہیں کر سکتا۔ وہ عربی غلط قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ایسا پکا ہوا ہے کہ وہ ٹھیک ہونا مشکل ہے عربی، لیکن قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ بہرحال وہ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک چونکہ بچپن میں نے پڑھا اور قرأت سبا کے ساتھ پڑھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سعودیہ میں کام کرنے کا بھی موقع دیا، اور اسی موقع پر میں نے پہلا حج بھی ادا کیا۔ درمیان میں حج آ گیا، ہم نے الحمدللہ حج بھی کیا، اور وہ حج بھی حج اکبر تھا، بڑا حج تھا وہ، 70 حج کے برابر والا۔ تو قرآن پاک انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں اپنے، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس وقت تو میری 23 سال عمر تھی اور اب 54 ہو گئی ہے، تو اب وہ والی بات تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ قرآن پاک پڑھنا ایک ذوق کا سبب ہے، اور قرآن پاک پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو میں اور نجران بھی ہمارے قریب ہی تھا، ہم ابہا میں تھے، اور